روحام سے اس قدر شدید رد عمل کی امید نہیں تھی۔ ایک طرف ملیحہ ہے جو روحام کو دہائیاں دے رہی ہے کہ موہت جھوٹ بول رہا ہے، لیکن افسوس روحام ملیحہ کی باتوں پہ یقین کرنے کی بجائے موہت کی باتوں پہ یقین کرتا ہے اور ملیحہ کو گھر سے نکل جانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ روحام سے اچھی تو روحام کی ماں ہے، جسے پورا یقین ہے کہ میری بہو ملیحہ کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی، اور پھر اس نے ملیحہ کی آنکھوں میں روحام کے لیے بے تحاشا محبت بھی تو دیکھی ہے۔ لیکن روحام نہ اب اپنی ماں کی سنتا ہے نہ کسی اور کی۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ملیحہ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے تو بس نکالنا ہے۔ ویسے بھی جو شخص اپنی پہلی محبت یعنی ثنا کو یکسر فراموش کر سکتا ہے تو ملیحہ تو پھر اس کی زندگی میں آنے والی دوسری محبت ہے۔ روحام اپنے دل پہ پتھر رکھ لیتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ ملیحہ میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، کیونکہ اندر ہی اندر ملیحہ موہت سے کانٹیکٹ میں تھی۔ تبھی تو دیدہ دلیری سے موہت اٹھ کے ہمارے گھر تک چلا آیا۔ اگر دیکھا جائے تو ملیحہ کا بھی یہاں قصور ہے۔ جب روحام نے اسے بارہا یقین دلایا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی چھوٹی بڑی پریشانی، کوئی مشکل ہو تو وہ روحام سے ضرور ڈسکس کرے گی اور دونوں مل کے اس پریشانی کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف موہت کو تو پکا یقین ہو چکا ہے کہ ملیحہ اس کی زندگی میں واپس آنے والی ہے، اور موہت جیسا خود پسند انسان جسے کسی کی فیلنگز کی کوئی پرواہ نہیں، بس اسے اپنی ضد کی پرواہ ہے، ورنہ اسے اگر ملیحہ سے سچ میں محبت ہوتی تو ملیحہ کی خوشی کی بھی پرواہ ہوتی، کیونکہ ملیحہ نے تو بارہا موہت کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں اپنی زندگی میں سیٹل ہو چکی ہوں اور اب تو میرا اور روحام کا بیبی بھی آنے والا ہے۔ اب جب موہت اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی بہن کو اس کی حرکت پہ بہت افسوس ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن موہت اپنی ماں اور بہن سب کو سمجھا دیتا ہے کہ ملیحہ میری زندگی میں واپس ضرور آئے گی، لیکن میں اسے اس گھر میں نہیں رکھوں گا، کیونکہ اسے اپنی ماں کی حرکتوں کا بھی علم ہو چکا ہے کہ ملیحہ اور موہت کی زندگی اور ریلیشن شپ کو خراب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ موہت کی اپنی ماں ہے۔ جبکہ دوسری طرف ملیحہ جو اپنی نیبر کے گھر جاتی ہے تو وہاں بے ہوش ہو کے زمیں بوس ہو جاتی ہے۔ اب اس کی نیبر جسے ملیحہ خالہ کہتی ہے اسے ہاسپٹل لے کے جاتی ہے، بار بار روحام کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ روحام اب کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتا، تبھی اپنا فون مکمل سوئچ آف کر کے رکھ دیتا ہے۔ ادھر ثنا کی بھی کبیر سے چونکہ ڈائیورس ہو چکی ہے تو اس کے فادر سوچتے ہیں کہ میں نے ہی اپنی بیٹی کی زندگی خراب کی تھی نا، اس کی محبت کو اس سے دور کیا، تو اب میں ہی اپنی بیٹی کی زندگی پھر سے آباد کروں گا، اس کی کھوئی ہوئی محبت واپس لا کے رہوں گا۔ تبھی وہ روحام کے آفس پہنچ جاتے ہیں، اسے ثنا کی زندگی کی ساری داستان سناتے ہیں اور پھر ہاتھ جوڑ کے روحام سے معافی مانگتے ہیں کہ میں نے تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے تم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ صرف تم ہی نہیں، میری بیٹی بھی تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ اور پھر روحام کی منت کرتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو میری بیٹی کی زندگی میں واپس آ جاؤ، کیونکہ مجھ سے اس کا اکیلا پن اور اداسی دیکھی نہیں جاتی، اور میں اپنی بیٹی کی زندگی میں پھر سے خوشیاں لانا چاہتا ہوں۔ اور روحام جو پہلے ہی ملیحہ کو اپنی زندگی سے نکال چکا ہے اور یک طرفہ فیصلہ بھی کر چکا ہے کہ جیسے ہی ملیحہ کا بیبی پیدا ہوگا فوراً بعد میں اسے ڈائیورس پیپر بھیج دوں گا، تاکہ ملیحہ کی خوشی اگر موہت کے ساتھ ہے تو وہ اپنی باقی کی زندگی اسی کے ساتھ گزار سکے، جبکہ خود بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر قدرت نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا ہے اپنی پرانی محبت کو زندگی میں واپس لانے کا، تو میں بھی ثنا کے ساتھ پھر سے ایک نئی خوشگوار زندگی شروع کروں گا۔ تبھی ثنا کے فادر سے کمٹمنٹ کر لیتا ہے کہ میں ثنا سے ملنے آؤں گا اور جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف ملیحہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد کچھ دن تو اپنی اسی ہمسائی خالہ کے گھر رہتی ہے، پھر ان پہ بھی بوجھ بننا نہیں چاہتی، تبھی انہیں کہتی ہے کہ خالہ میں اپنی امی کے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی ماں کے گھر کو ایک دفعہ پھر سے آباد کروں گی، کیونکہ ملیحہ کو یہ تو اندازہ ہو چکا ہے کہ روحام اب کچھ بھی کر لے ملیحہ کی کسی بات پر ٹرسٹ نہیں کرے گا، جبکہ ملیحہ کے دل میں اب موہت کے لیے سوائے نفرت کے کچھ بھی نہیں رہا۔ ادھر موہت جو مسلسل ملیحہ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوششوں میں تھا، لیکن ملیحہ شاید اپنا فون روحام کے گھر ہی چھوڑ آئی تھی، تبھی اس کا نمبر مسلسل آف ملتا ہے، تو آخر کار موہت ملیحہ کی ہمسائی خالہ کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ وہیں سے اسے ملیحہ کا نیا نمبر مل سکتا ہے، لیکن اتفاق سے وہاں ملیحہ ہی کھڑی نظر آ جاتی ہے، تو موہت فوراً اس کے پیچھے جاتا ہے
اور اسے کہتا ہے کہ ملیحہ میں ہر مشکل سے نکل کے صرف تمہارے لیے واپس آیا ہوں. تم میرا ہاتھ تھام لیتی ہو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ تمہارے ہونے والے بچے کا بھی ایک باپ بن کے ساتھ دوں گا، خیال رکھوں گا. لیکن ملیحہ کو تو ویسے ہی موہت سے شدید نفرت ہو چکی ہے، تبھی اسے دھکے مار کے گھر سے باہر نکالتی ہے اور اسے سنا دیتی ہے کہ تمہیں تو یہی لگتا ہے نا کہ میں نے تم سے بے وفائی کی اور روحام سے شادی کر لی، تو ٹھیک ہے، میری بے وفائی کا بدلہ تم نے لے لیا، میرا گھر برباد کر دیا، لیکن اب کچھ بھی ہو جائے موہت، میں مرنا تو پسند کروں گی لیکن واپس تمہاری زندگی میں آنا کبھی پسند نہیں کروں گی. تمہاری وجہ سے روحام مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ تو کر چکا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا موہت کہ اب میں پوری زندگی تنہا صرف اپنے بچے کے ساتھ گزاروں گی، اس کا سہارا بنوں گی. دوسری طرف روحام کی ماں ہے جسے ملیحہ کی فکر کھائے جا رہی ہے. روحام سے کہتی ہے کہ میں نے ملیحہ کی مرتی ہوئی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی تمہاری بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، نہ ہی کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو آنے دوں گی، اور ہم نے اس بچی کو ایسے وقت میں گھر سے نکال دیا جبکہ وہ ہمیں زندگی کی اتنی بڑی خوشی دینے والی تھی. تم ملیحہ کا نہیں تو کم سے کم اپنے ہونے والے بچے کا خیال کر کے ہی اسے گھر واپس لے آؤ. لیکن روحام نے تو جیسے اپنے دل پہ پتھر رکھ لیا ہے، اپنی ماں سے دو ٹوک کہتا ہے، میں نہ تو ملیحہ نہ ہی اس کے بچے کو اس گھر میں واپس لاؤں گا. کوئی مسئلہ نہیں اگر ملیحہ اکیلی اس بچے کو پال لے، اس دنیا میں تو کئی بچے ایسے بھی ہیں جن کے دونوں ماں باپ نہیں ہوتے، تو کیا وہ پل نہیں جاتے؟ اگر ایک اور بچہ بنا باپ کے پل جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. دوسری طرف ملیحہ کی ہمسائی خالہ کو ملیحہ کی بہت فکر ہوتی ہے کیونکہ اسے اچھے سے پتا ہے کہ یہ موہت جان بوجھ کے ملیحہ کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تبھی ملیحہ کو سمجھاتی ہے کہ اب تم چونکہ اپنی ماں کے گھر میں بالکل تنہا ہو تو اب تمہارے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تم پہ آتی ہے، اسے سنبھالنا ہے یا پھر طوفان کے حوالے کر دینا ہے. دوسرے لفظوں میں اسے سمجھا دیتی ہے کہ اب اگر موہت تم سے ملنے کی کوشش بھی کرے تو کوشش کرنا کہ اس سے جتنا ہو سکے دور رہو، کیونکہ اب اگر تم اس لڑکے سے ملو گی تو تمہارے شوہر روحام کا یقین مزید مضبوط ہو جائے گا. تو ناظرین، لگتا یہی ہے کہ اب جب روحام ثنا سے ملے گا تو اس کی وہی پرانی محبت لوٹ آئے گی. یہ بھی ممکن ہے کہ روحام اور ثنا شادی کرنے کا فیصلہ کر لیں. ہاں، روحام کے دل میں کہیں نہ کہیں ملیحہ کے لیے خلش ضرور رہے گی کیونکہ وہ ملیحہ کو چاہنے لگا تھا، لیکن پھر اپنے دل کو یہی سوچ کے تسلی دے دے گا کہ ملیحہ بھی تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے. جب کہے گی میں اسے طلاق دے دوں گا، جب چاہے وہ اپنی پہلی محبت کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا روحام ثنا سے شادی کا صرف فیصلہ کرتا ہے یا پھر شادی بھی کر لیتا ہے، جبکہ دوسری طرف کیا وہ ملیحہ کو ڈائیورس دیتا ہے یا پھر انتظار کرتا ہے کہ ملیحہ جب خود کہے گی تب اسے اس رشتے سے آزاد کر دوں گا. اور اس موڑ پہ کئی لوگ ہیں جو آ کے روحام کا دل ملیحہ کی طرف سے صاف کر سکتے ہیں کہ ملیحہ تمہارے ساتھ سنسیئر ہے، تم دونوں کا رشتہ خراب کرنے کے پیچھے صرف اور صرف موہت ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ موہت کی ماں ہو یا موہت کی چھوٹی بہن ہو یا پھر موہت کا وہ دوست ہو جس کی منگنی روحام کی بہن کے ساتھ ہوئی ہے. تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا روحام اپنی پرانی محبت کی طرف لوٹ جائے گا یا پھر ملیحہ کی محبت اسے واپس کھینچ لے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں.